السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. خبر ہے کہ ایف آئی اے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے درخواست گزار ہے کہ چونکہ معاملہ 25 سال پرانا ہے، اہم گواہوں کے بیانات میں تضاد اور رقم لینے والی سیاستدان انکاری ہیں، بینکوں میں ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نہ تو ریکارڈ کیا گیا اور نہ اتنے شواہد کہ کارروائی ہو سکے، لہٰذا اصغر خان کیس کی فائل بند کر دی جائے. جو سیاست کی تاریخ کے سیاہ و سفید باب پڑھ چکے ہیں انہیں ازبر ہوگا کہ سپریم کورٹ 2012 میں اس کیس کا فیصلہ سنا چکی ہے. اسلامی جمہوری اتحاد کے تشکیل کے لیے نواز شریف صاحب سمیت دیگر سیاستدانوں میں رقم کی تقسیم اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے کا ذمہ دار اس ملک کی سب سے بڑی عدالت مرزا اسلم بیگ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کو ٹھہرا چکی ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ان دو ملزمان کے خلاف کارروائی کا نہ صرف حکم دے چکی ہے بلکہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کر چکی ہے. مگر یہاں تاریخ گواہ ہے کہ ایسے کئی فیصلے اور کمیشنز کی رپورٹوں کو دیمک چاٹ گئی ہے جس میں تذکرے اس ملک کی مقدس گائے کے آئے ہیں، ورنہ جس سیاسی جماعت کی حکومت گرانے کے خلاف یہ مبینہ سازش ہوئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آیا. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بڑے جوش میں کہا کرتے تھے اور ہم چلائیں گے بھی کہ عدالت کے حکم پر من و ان عمل ہوگا، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ دار افراد کو نہیں بخشا جائے گا. سابق صدر سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک سیاست کے بڑے اصغر خان کیس پر گرجے ضرور مگر برس نہیں سکے. جمہوری اور عدالتی نظام کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ملک کے منتخب وزرائے اعظم پہ انتہائی سنگین کیس کیے جاتے ہیں، جلا وطنی ہوئی، غدار ٹھہرائے گئے، تاحیات نااہل بھی ہوئے اور بہت کچھ اس عدالتی تاریخ میں دیکھنے کو ملا. لیکن آگے بڑھتے ہوئے جب کچھ اداروں کی بات ہوتی ہے اور اصغر خان کیس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کچھ دیکھنے کو نہ ملا، ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. ان سالوں میں نہ آرٹیکل 6 کے مقدمے انجام کو پہنچے، نہ ملک توڑنے والے کے کردار سامنے آئے. ایک ایسے وقت میں جب ملک کا تیسری بار منتخب سابق وزیر اعظم جیل میں ہے اور سابق صدر کے خلاف احتساب کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اصغر خان کیس کو بغیر انجام کے نمٹا دینا کتنا موضوع ہوگا. باقر صاحب، یہ ابتدائی میں شاید ہم کچھ زیادہ کینوس کو براڈ کر چکے، لیکن یہ آپ کو کس طرح نظر آتا ہے جناب؟ زرداری صاحب پہ کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، میاں صاحب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے. اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 2012 کا جو صاف ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اسلم بیگ کو، اسد درانی کو، ایک شخص فوت ہو گئے. Why is this not going ahead? آپ نے خود ہی سارا کچھ اس میں ایکسپلین کر دیا. اب دیکھیں، جو ایف آئی اے کی انکوائری ہونی تھی اس سے جنرل درانی کا اور جنرل بیگ کا مقدمہ شروع ہونا تھا، ٹرائل شروع ہونا تھا. یہ اب آپ کو صاف بتاتا ہے کہ کیوں یہاں پر ایف آئی اے کے قدم ڈگمگا گئے. ہم عدالت کی بات نہیں کرتے، ہم تو صرف اس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس مقدمے کو آگے چلنا تھا. اور دوسرا سر، یہ ڈیسیژن آ چکی ہے. جی، اگر وہ آ چکی ہے، لیکن اگر یہ تو صرف جو ابھی ہمیں جو کیونکہ سب نے وہ ایف آئی اے کی ریکمنڈیشن دیکھی نہیں ہے، صرف جو آپریٹو پیرا ہے وہ چند رپورٹرز نے دیکھا تھا جس کی بنیاد پر یہ خبریں آئی تھیں کہ ایف آئی اے یہ ریکمینڈ کرنے جا رہی ہے. لیکن وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بینک اکاؤنٹس کا وہ ڈیٹیلز نہیں ملی. لیکن آپ اگر کیس کی پروسیڈنگز کو دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے جو ڈیفنس منسٹری سے جو جی ایچ کیو سے ڈیٹیلز مانگی تھی ان کے جواب بھی ان کو شاید نہیں ملے. جیسے انہوں نے مختلف آفیسرز کی ڈیٹیلز مانگی تھی جو اس وقت اس مقدمے میں شامل تھے، کیونکہ درانی نے سب کچھ اکیلے سے تو نہیں کیا تھا. پنجاب میں اور لوگ تھے، سندھ میں اور تھے، دوسرے صوبوں میں اور لوگ آپریٹ کر رہے تھے جنہوں نے تقریباً 140 ملین روپیز ڈسبرس کیے تھے پولیٹیشنز کے درمیان. تو وہ ان کے بارے میں جواب ملا کہ جی ہمارے پاس ان کا ریکارڈ نہیں ہے. اگر ان ڈیفنس منسٹری کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو کم سے کم ڈی ایچ اے سے لے لیتے، کم سے انہوں نے پلاٹس تو ایشو کرائے ہوں گے. باقی اسد درانی کو پتا ہوگا، اسد درانی یہاں پہ علل اعلان کہتا پھرتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھ دیا ہے. جی، اس کتاب پہ ہم آئیں گے سر اور تفصیل میں پھر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ریکارڈ نہیں مل رہا. یہ جا کر وہ اپنا بینکوں کے اوپر نہ ڈالیں، جو یہاں پر پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرف کلیئرلی پوائنٹ کریں کہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی ہیں.
یہ خیر سر یہ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ جی ریکارڈ تو سارا ہے، آپ کو ابھی اس پہ بھی ہم آئیں گے. جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے آصف علی زرداری صاحب کے جو فیک اکاؤنٹس اومنی گروپ، اس میں تو یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ جی پیٹ فوڈ کہاں سے فائنانس ہو رہا تھا، کس کے اکاؤنٹس کے تھرو کون سے پیسے جا رہے تھے. اب یہ کہنا جہاں حلف لے کے سر یہ بیان ہے اسد درانی صاحب کے بھی، اسلم بیگ صاحب کے بھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پلے کریں گے. لیکن جو پہلی بات کرنے والی ہے جناب باقر صاحب کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ اس پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی جمہوری اتحاد سامنے آئی، آپ نے پورے پنجاب صوبے کی سیاست کو تبدیل کر دیا 1990 کے انتخاب کے بعد. یہ لوگ میرے خیال سے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس الیکشن سے کتنا زیادہ فرق پڑا ہے آپ کے ملک کو. وہی شخص اس کے بعد 2 بار پھر وزیر اعظم منتخب ہوا. لیکن عمران خان صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں، جو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، ذرا ان کے بیانات پہلے کے سن لیتے ہیں. اصغر خان کیس پہ وہ ڈیٹیل میں بات کیا کرتے تھے. ویل جسٹ لسن ٹو دیٹ. پولیٹیشنز نے ٹیکس پیئر کا پیسہ لیا، اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیشنز کو بیک کیا. اگر یہ کیس اینڈ تک پہنچ جاتا ہے تو پہلے تو پتہ چل جائے گا کون ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. ایئر مارشل کا جو کیس ہے اس میں پیسے دیے ہوئے ہیں پولیٹیشنز کو آئی ایس آئی نے. جنرل درانی کی پوری ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر. اب آئی ایس آئی جب وہاں جائے گی اور بتائیں گے تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا اور کس کو پیسے دیے ہیں. اصغر خان کیس کے اندر آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ہے جنرل درانی نے کہ میں نے نواز شریف کو اور نون لیگ کے لوگوں کو پیسہ دیا ہے بے نظیر کو ہرانے کے لیے. میں تو سوچ رہا ہوں میں خود بھی وہاں اپنا ان کا حصہ بن جاؤں، پٹیشنر بنوں اور پوچھوں ان سے کہ جی بتائیں اور کتنے پیسے دیے. اصغر خان جیسے آدمی کا کیس نہیں لگتا. آخر میں کیس لگتا ہے، اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی. وہ کدھر گئی ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہی؟ بڑا سیریس کا ان کے اوپر تو ملک کا آئی ایس آئی کا ڈی جی کہتا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں الیکشن میں آئی ایس آئی سے. کیوں نہیں انویسٹیگیٹ ہو رہا؟ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پیچھے، ہم ایف آئی اے کو ہم عدالت میں جانا پڑے پھر سے جائیں گے کہ کیوں نہیں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی اس چیز پہ. جناب آپ نے سن لیا یہ اب پیسے کتنے تھے، کن لوگوں کو جا رہے تھے. ہم صرف میاں نواز شریف صاحب کو بار بار قصوروار ٹھہراتے ہیں. اس فہرست میں ایکچولی 2 وزرائے اعظم تھے. وزیر اعظم جتوئی صاحب بھی تھے، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. یہ بلکہ فہرست بھی ہے، ان کو 60 لاکھ روپے ملے تھے. ایک بہادر آدمی بھی ہیں سر، باغی بھی ہیں وہ، آپ بلکہ ان کو بہتر جانتے ہیں مجھ سے، بہت بڑے لیڈر ہیں وہ جنوبی پنجاب کے، ان کو بھی گئے تھے. جناب میں پتہ نہیں سر، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں. جام صادق سر جو 1990s کا ایک سیاہ دور تھا صوبہ سندھ میں، جس میں جام صادق کی حکومت کو لایا گیا تھا تاکہ پیپلز پارٹی کو مخصوص قسم کا ڈیمیج ہو سکے. تب جو سی آئی اے نے بھی کیا تھا کراچی میں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ان کو بھی سر 50 لاکھ روپے انہوں نے وصول کیے. یہ عدالت عظمیٰ کے ریکارڈ پہ ہے. یہ باقر صاحب اپنی جرنلسٹک رپورٹس کے ذریعے ثابت نہیں کر رہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سر کہ عمران خان صاحب جو اب وزیر اعظم بن گئے ہیں، جن کی سیاسی جماعت کے منشور کا ایک بنیادی پلانک ہے احتساب، اینٹائی کرپشن، اب اس پہ کیوں نہیں کارروائی ہو سکتی سر؟ ایف آئی اے کا جو انیشیٹو ہے وہ تو حکومت کی طرف سے آتا ہے. کیا آپ یہ کچھ کریں؟ ایف آئی اے کو کہا گیا انویسٹیگیٹ کریں، سو وائی آرنٹ دے انویسٹیگیٹنگ؟ ایف آئی اے جو ہے یقیناً منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن منسٹر آف انٹیریئر جو ہے شہریار افریدی صاحب یا پرائم منسٹر کے پاس ڈائریکٹ چارج ہے انٹیریئر منسٹری کا، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر یہ ریکمنڈیشن سپریم کورٹ میں آ نہیں سکتی. لیکن میرا خیال میں پولیٹیکل ایکسپیرینسز کی نیچر، ان کا کانٹیکس چینج ہو چکا ہے. جب یہ انہوں نے بیان دیا تھا اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ نواز شریف کو شاید نیچا دکھانا چاہ رہے تھے یا ان کا ماضی ان کو یاد دلانا چاہ رہے تھے. اب وہ مجبوری نہیں رہی ہے. اب یہاں پر جو آپ نے دوسرا ذکر کیا، شاید وہ مجبوری آ گئی ہے کہ جناب یہ ان کیسز کو آگے نہ بڑھائے. کیونکہ آپ اصغر خان کیس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، آپ مشرف کا کیس دیکھ لیں وہ کہاں تک گیا. باقی کیسز جو اس طرح سے اس نیچر کے ہیں وہ کبھی کنکلوڈ نہیں ہوئے. وہ آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا، میں کوئی اس کو انوینٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، نئے آرگومنٹ کو. وہ یہ میرا خیال میں اس چیز کی کنٹینویشن ہے، اور یہ جمہوریت کے خلاف سب سے بڑا ظلم ہوگا. ابھی اس ریکمنڈیشنز میں شاید اس طرح سے اتنے واضح الفاظ میں لکھا نہیں ہوا کہ یہ سول ملٹری جو ایکویشن ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا، لیکن ہمیشہ سے یہ ان کے دماغ میں پیچھے سے یہ اس بیک آف مائنڈ پہ رہا ہے کہ اگر اس چیز کو اگر اوپن کیا گیا تو یہ سول ملٹری جو ایکویلیبریم ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا. لیکن میرا جو کنٹینشن ہے، جو ہمیشہ سے آرگومنٹ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو کسی کروٹ بٹھا دیں تو اس کے بعد جو جس نے بھی غلط کیا ہے وہ اپنے
انجام کو پہنچے تو آئندہ کے لیے آپ کی راہ صحیح ہو جائے گی. جمہوریت کی راہ میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے وہ سب کریکٹرز تقریباً جو ہے اس میں ایڈریس ہو جائیں گے, تو آئندہ آپ کو یہ سول ملٹری امبیلنس کے جو ہم شکوے ہر دفعہ ہر حکومت کے آنے جانے پہ روتے دھوتے رہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ اس وقت بھی اب یہ دیکھیں فوج کے بھی انٹرسٹ میں ہے, یہ سویلین گورنمنٹ کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ایشو ریزالو ہو جائے. عمران خان ابھی بے شک سب کو قابل قبول ہوگا, اب میں کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جس دن اس نے ریئلائز کر لیا کہ اس میں کتنی پاور ہے اور دوسرا پلیئر وہ اور بیٹلز میں کس طرح سے انگیج ہے اور اس نے اسرٹ کرنے کی کوشش کی, تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کہاں کس کو اس کی ریپلیسمنٹ لے کے آئیں گے. لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس چیپٹر کو اب کلوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, لیکن بے شمار جو پرانے زخم ہیں ان کو مندمل کرنے میں مدد ملے گی. اچھا سر, اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیس مخصوص کیس کیوں ہے. آپ نے مشرف صاحب کے کیس کی بات کی اور کیسوں کی بات کی جو کنکلوڈ نہ ہو سکے, اس میں پھر بھی آدمی اپنی دفاع کر لیتا ہے, بے شک آپ کو وہ ڈیفینس کمزور لگے اسٹرانگ لگے. ادھر جتنے بھی پرنسپل کیریکٹرز ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے اور انہوں نے سوارن ایفیڈیوٹس, انہوں نے حلف اٹھا کے بیان پہ انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے اور وہ پھر ایڈمیشن فلور آف دا پارلیمنٹ پہ نصیر اللہ بابر صاحب کر چکے ہیں. تو جب آپ کو ان کیسوں میں ایویڈنس نہیں مل پاتی, آدمی کو تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے کہ جی اکراس دا بورڈ احتساب کس طرح ہوئے. اگلے حصے میں بات کریں گے بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب کے انہی کے جو الفاظ ہیں ان کا کیا کردار تھا اور اب اس سے آگے کس طرح بڑھے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 2012 میں عدالت عظمیٰ کا تاریخی فیصلہ دیکھنے کو ملا اصغر خان کیس کے سلسلے میں, اور کئی انکشافات بھی دیکھنے کو ملے. یہ کہ مرزا اسلم بیگ اور اسد درانی کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ 1990 کا الیکشن انہوں نے نہ صرف پوری طور پر ریگ کیا لیکن میاں نواز شریف صاحب اور اسلامی جمہوری اتحاد کو انڈولی بینیفٹ بھی پہنچایا. جناب باقر صاحب, اگر ہم سر یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیس تھوڑا سا مختلف اس لیے بھی ہے کیونکہ جو سب پرنسپل اس میں ہیں کیریکٹرز وہ سب سامنے آ کے کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے یہ سب کیا ہے. وہ اسے شائع ہوئے نہیں کر رہے, وہ بلکہ انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے کیا, آپ کو ایشو کیا ہوتا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں کیا نہیں سر, انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات نہیں کی. پہلے تو قومی سلامتی کی بھی بات کر لیتے تھے, اب تو کہتے ہیں وہ کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی بس شکل نہیں پسند تھی. آپ کو ہم سے کیا ایشو ہے. اسی چینل پہ آپ ذرا اسلم بیگ صاحب کی بات سن لیں, اس کے بعد اسد درانی صاحب کی بھی ابھی ان کی کتاب آئی ہے وہ بھی پڑھیں گے. General, a little while ago, you just said that you were against all of this. A little while ago, you just said you were against all of this, that you went to the president and gave him your spiel. Of course. That you were against it. Yeah. Then why would you call your DGISI and tell him to be fair about the distribution if you disagreed with the whole concept? And this was the practice going on for years. This was the practice approved. That doesn't mean that you agree with the general, does it? Yes, I agreed it because that was the practice at that time. I couldn't stand up and challenge my president. I couldn't stand up and stop this practice. I had my own limitation. But I thought we've talked about this before, I thought you were the only guy in the army who spoke his mind. Of course, yes. I told Mr. Ghulam Ishaq Khan that it was not the correct practice. But you told your DGISI that go ahead, distribute it, Yes. but be fair about it. Not be fair about it. That's I what said you just distribute it said. at his own discretion. But I said keep account of it so that later on you don't have to do explaining how you did it, where did you use the funds. سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب کو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ شاید جمہوریت سبورٹ ہو رہی ہو, شاید انتخابات ریگ ہو رہے ہوں, شاید جو اس جیت کے حقدار تھے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ان کو ایشو یہ تھا جناب باقر صاحب کہ خانہ پوری آپ سے نہیں ہو پا رہی, آپ کو پورا ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ آپ نے کس کو کتنے پیسے دیے تاکہ بعد میں جب یہ سارا کھاتا کھلے گا سپریم کورٹ میں FIA کا آرگومنٹ تو میرا خیال میں یہی ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے کہ جناب بینکوں کے پاس کیا جانا ہے, اسد درانی کے پاس لے جائیں, اس کے جو ٹاپ کمانڈر تھے اس وقت آرمی کے, ان کے
اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی ان کے لیے کہ بھائی اس کا ریکارڈ رکھنا, آپ کے بعد میں آپ سے ثابت نہیں ہوگا کہ کس کس کو پیسے دیے, تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھنا کہ نواز شریف کو اتنے دیے, جاوید ہاشمی کو اتنے دیے, جام صادق کو اتنے دیے, اور لکھے. ہاں, تو ابھی آپ کو کس قسم کا ریکارڈ چاہیے بھائی؟ یہ تو آفیشیل انسٹرکشن اسد آپ نے پلے کر دی. لیکن جو میرے لیے زیادہ پرابلمٹک اس میں سن کے ہو رہا تھا کہ یہ ایک پریکٹس تھی جو جاری تھی, یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا, وہ جا کے پہلے بھی کرتے رہتے تھے. یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا باقر صاحب کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ دس از اے اسٹینڈرڈ پریکٹس وی بین ڈوئنگ اٹ فار اے وائل, یہ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ بہت دیر سے کر رہے ہیں. میرا خیال میں وہ حیات ہے, اور میرا خیال میں اسد آپ کو ایک دونوں کو اپرچونٹی لے کے جب اگر یہ کیس کنکلوڈ ہو جاتا تو اگلا انٹرویو ہم اسلم بیگ کے ساتھ رکھیں. اچھا, اس میں بھی سر اب آپ یہ الزام لگاتے ہیں شو پہ کہ جی یہاں سول ملٹری امبیلنس ہے. آپ نے خود دیکھا سابق آرمی چیف بیگ صاحب نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ میں صدر کے خلاف تو سٹینڈ کر ہی نہیں سکتا تھا, ہی واز مائی پریزیڈنٹ, میں تو ان سے سامنے ہاؤ کین آئی ڈس ایگری ود ہم. جو صدر نے DGI کو کہا وہ ہی امپلیمنٹ ہوا. اب سر اگر آپ اسد درانی صاحب کے بیان پہ آ جائیں, ایک بیان تھا جو انہوں نے اس نصیر اللہ بابر صاحب کو دیا تھا. وہ کیوں دیا تھا؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سر پوری طور پہ کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے ایمبیسڈر ٹو جرمنی تقرر کیا تھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو گڈ ول تھا اس کو بھی میں کسی طرح سے برقرار رکھوں. انہوں نے 3 دیے تھے, وجوہات دیے تھے, ان میں سے ایک یہ تھا. بابر صاحب کو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا. وہ اب لوگ کہتے ہیں تاریخی بات ہے, پرانی بات ہو گئی. جو ان کی کتاب ہے سر پاکستان ایڈرفٹ, اکتوبر 2018 میں یہ چھپی ہے. یہ 1990 کی بات نہیں ہو رہی, جب ان کا ایفیڈیوٹ آیا تھا 96 میں, اس کی بھی بات نہیں ہو رہی. دس از فرام لٹرلی 2 months ago. آپ کی خدمت میں سر میں نے سمجھا وہ جو آپ اس کتاب سے ریفرنس دینے لگے جو انہوں نے شاید بارڈر پار کسی دوست کے ساتھ بیٹھ نہیں اس کا بھی کیا بنا سر؟ اس پہ کوئی کورٹ آف انکوائری چل رہی ہے. چلیں وہ بھی پتہ نہیں کب انجام کو پہنچے. اکتوبر, یہ درانی صاحب کی رائٹنگ ہے سر, اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اکتوبر 1990 کے الیکشن سے کچھ ہفتے قبل جنرل بیگ نے مجھے کال کیا اور کہا کہ کراچی کے کچھ بزنس مین جنہیں پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں نقصان پہنچا وہ IJI کے لیے پیسے اکٹھا کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں. وقت کی کمی اور ڈونرز کے عدم اعتماد کی وجہ سے جنرل بیگ نے میری مدد چاہی. خاص حالات میں سر, اب یہ خاص حالات میں DGI آرمی چیف کی جانب سے کی گئی کسی بھی درخواست کو رد کر سکتا ہے, اور اگر کیا جاتا تو جنرل بیگ اس سے سمجھ جاتے. لیکن اس وقت عام حالات نہیں تھے. میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کو نیچے دکھانے کے کوئی اویرس نہیں تھا. ٹھیک, اور جو میں ٹرانسلیٹ اگر نہ بھی کروں تو انہوں نے کہا I hold no aversion to seeing People's Party bite the dust. یہ ان کے الفاظ کا چناؤ تھا. ISI کو اس آپریشن میں براہ راست ملوث کرنے کے بجائے میں نے کراچی کے ایک بینکر یونس حبیب کے ذریعے 70 ملین اکٹھے اور تقسیم کیے. اس تمام معاملے نے آگے چل کر ملک میں کافی پیچیدہ حالات کو جنم دیا. اب یہ تو ایک پورا ایڈمیشن ہے نا جناب کے آپ نے کیوں کیا, کس لیے کیا, اور یہ ایک پریکٹس تھی جو اس کے بعد بھی چلتی رہی. اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو آپ کی جمہوریت کا جو آپ کا سفر پیچیدہ رہا, جو اس کے مشکلات آئیں, تو اگر آپ نے کریکٹ کرنا ہے تو یہاں آ کے کریکٹ کریں. کیونکہ اس ججمنٹ کا میں حوالہ دیتا چلوں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا سینئر کوئی آپ کو غلط کام کرنے کو کہے تو آپ اس کو ڈیفائی کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کا کوئی کو غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روکتے تب بھی آپ کلپیبل ہیں. تو دونوں صورتوں میں تو یہاں پر آپ نے جس طرح پورا ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آرمی چیف نے آرڈر دیا تھا تو میں عام حالات میں کہہ سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. تو یہاں پر اب ہر آفیسر پہ یہ ذمہ داری بائنڈ کی جا رہی ہے اس ججمنٹ کے تھرو کہ جناب آپ نے جو ان دا انٹرسٹ آف دا لا اور انٹرسٹ آف دا کنٹری ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا. سابق جنرلز کی بھی بات کی, عمران خان صاحب کی بھی بات کی. اگر ہم سر نواز لی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر وہ بہت انقلابی ہو گئے ہیں, جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں, ان کو برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں اسی کیس کے متعلق. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسلم بیگ اور اسد درانی نے اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اور جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, ان کو مجرم قرار دیا ہے. اور جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان پر تو انہوں نے کہا کہ یہ مجرم ہیں, جنہوں نے لیے ہیں ان کی انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو کم از کم 2 آدمیوں کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ دے آر گلٹی.
دیکھیں تو پھر کورٹ آرڈر بھی کر سکتا ہے کہ ان کو مقدمہ درج کر کے مقدمہ چلایا جائے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کو شاید 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, نہ کمپلیننٹ زندہ ہیں, جو گواہ ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ تو ایک اسپیکولیشن ہے, یہ بات ہے کہ فلانے بندے نے پیسے لیے اور فلانے کو دیے, یا ایک اقبالی بیان ہے, ایڈمیشن ہے کسی بندے کی یا 2 افراد کی, ہم نے پیسے, یونس حبیب صاحب نے پیسے دیے کہ ہم نے پیسے دیے. تو یہ ان سے بلا کر پوچھا جا سکتا ہے, عدالت بھی پوچھ سکتی ہے. اسد درانی صاحب تو حلفیہ بیان دے چکے ہیں کہ ہاں میں نے دیے پیسے, اور انہوں نے ثبوت بھی بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, ابھی تک تو کسی نے اس پر پیش رفت نہیں کی. اب یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے آخری دن میں یہ پیش رفت ہونی ہے, ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس سے حاصل کیا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ آپ کے قریب جناب مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا ہے کہ آپ کے وہی جو آپ کے جو فالٹس چلے آ رہے ہیں, جو سسٹم کے اندر فالٹس ہیں, ان کو کریکٹ کرنا چاہیے. اس جو ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن یہ کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہے, یا کسی کا مطلب اس کی رائچسنس ثابت کرنا نہیں ہے. تو وہاں پر میں ابھی یہاں پر ایک اپنے میرے بڑے فیوریٹ رائٹر ہیں جی, ان کو میں تھوڑا سا یہاں کوٹ کر دوں, اسد رحیم ان کا نام. نہیں سر, یہ اچھا تو وہ جب سپریم کورٹ کی آج اپنے انہوں نے آرٹیکل میں بتا دوں, یہ سرپرائز ہے جی, وہ پرفارمنس کے بارے میں اوور دا پاسٹ ایئر 184(3) کے تحت جو کچھ ہوا, تو انہوں نے اومیشنز کی بات کی. تو وہ لکھتے ہیں کہ where the omission truly lies in the convictions that aren't happening instead of the ones that are, the military establishment remains sacred. تو یہاں پر انہیں اس فکسیشن سے اب آگے نکلنا پڑے گا. اور جو in the sum a stronger Supreme Court has been good for the country but its anthem justice for all requires listening to. تو یہاں پر سپریم کورٹ کو ابھی ہم سارا ایف آئی اے کے کانٹیکس میں ایک ریکمنڈیشن کو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ امید ہے سپریم کورٹ سے کہ جناب وہ اس چیز کو کنکلوڈ کرے گی. اور جیسے پہلے بھی اسد درانی صاحب بھی اور بیگ صاحب بھی ایج کا فیکٹر بھی لے کے جا کے وہاں پر گئے تھے کہ جناب ہمیں اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے, کیونکہ ہم کافی وہ ہو چکے ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں. تو لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو میرا خیال میں بائنڈنگ نہیں ہے کورٹ کے اوپر کہ جناب کے وہ ایف آئی اے کی ریکمنڈیشن کو کرے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بھی ایک آپ جیسے کہتے ہیں نا وہ مانیٹرنگ جج بٹھا دیں اور اس کیس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں. 25 سال ہو گئے, 28 سال ہو گئے, لیکن پرابلمز آج بھی ہماری جمہوریت کے ساتھ وہی ہیں جو 25-28 سال یا اس سے پہلے بھی چلتے آ رہے. تو ان سب کی کریکشن کے لیے یہ ہر ایک پہ قرض ہے اس ملک کا کہ جناب اس کیس کو کنکلوڈ کریں تاکہ یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں. اور ہم تو یہی بات کر رہے ہیں سر کہ 2012 کا جو کیس ہے وہ تو ریکارڈ پہ آ گیا, یہ اس فیصلے کی عمل درآمد کی کارروائی ہے, یہ امپلیمنٹیشن پروسیڈنگز ہیں کہ جی فیصلہ تو ریکارڈ میں آ گیا ہے, اب آپ نے اس سے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے. کوئی وہ لا کا پوائنٹ اب نہیں رہا. اب بات یہ ہے کہ ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کرے گی وہ پھر اس کا جو انجام ہے وہ ہم سب کو اب نظر آئے ہوتے ہوئے. تو وہی جس طرح آپ نے کہا سر کہ کچھ ہسٹورک آپ کے انجسٹسز ہیں, کچھ ناانصافیاں ہوئیں, اب کسی کو نیچا نہیں ہم نے دکھانا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ جی کچھ اشخاص ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم بزرگ ہیں, یہ سر جو میں نے آپ کو پڑھا بھی یہ اکتوبر 2018 کا انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ, اور اس میں بہت ان کی ٹون بھی فریش ہے, ان کی باتیں بھی بہت فریش لگ رہی ہیں. کچھ ایسا آدمی لگ نہیں رہا کہ تھوڑا سا بھی امپیئر ہوا ہو. ابھی انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کا آپ نے کہا کہ اس پہ انکوائری بھی چل رہی ہے. ان کو آپ انٹرنیشنل فورا پہ دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کے ایک بہت سینئر تجزیہ کار بھی بن چکے ہیں. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں ایج اور ڈسیبلٹی اور امپیئرمنٹ کی کیا بات ہوئی. یہ ضرور انہوں نے بات کی کہ یہ قومی سلامتی کے خلاف جاتا ہے, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے. جب ان کو اس بات پہ بھی گرل کیا گیا اسلم بیگ صاحب کو, تو انہوں نے وہ بھی بیانیہ چینج کر دیا. تو آگے بڑھتے ہوئے سر اس چیز میں اب تھوڑی سی کلیئرٹی لائی جا سکتی ہے اور پی ایم ایل این کے حوالے سے لائی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی خاقان عباسی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب کا آپ نے بیان سنا. پی ایم ایل این کیونکہ اس کیس میں بینیفیشری رہی ہے, وہ تو نیچرلی اس چیز کے خلاف تھے کہ جناب اس کیس کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ ان اینی کیس وہ پھر گھوم پھر کے پی ایم ایل این پہ ہی بات آنی ہے, جہاں پر وہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا امبیرسمنٹ کی باعث بنے گی. لیکن
جو یہاں پر کلپریٹ ٹھہریں گے ان میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی ہے, تو وہ نیچرلی نہیں چاہیں گے, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی کا وہ بہت زیادہ آئیکل گن گاتے ہیں. آپ نے خود بھی کہا نا کہ آئیکل جمہوریت کے علمبردار تو پی ایم ایل این والے, تو ان کو بڑھ کے بھی اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے. یہاں پر وہ جو چیز ہے نا کہ آپ کی جو خوف ہے کہ جناب یہ اب آپ کو کچھ زیادہ نقصان پہنچائے گی, ابھی اب نقصان نہیں پہنچائے گی, آپ کو بہتری کی طرف ہی لے گی. لیکن سر آن اے لائٹر نوٹ, میاں صاحب 70 سال کے ہیں اور جو دورانی صاحب ہیں وہ 77 سال کے ہیں. اتنا خاص فرق نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ جی وہ اب اس لمٹ کو پار کر چکے ہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے جے آئی ٹی کی ایک اور رپورٹ کی. آصف علی زرداری صاحب اور اومنے گروپ کے گرد جو احتساب کا پھندا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جے آئی ٹی کو سیریسلی نہیں لیتے. امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیں گے. ویلکم بیک ٹو دورہ. یہ آئرنی بھی خوب ہے, ایک مقدمہ جس میں ایف آئی اے کے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ کے لگتا ہے کہ ملک کی دولت کو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اومنی گروپ, بحریہ ٹاؤن, بڑے بینکوں کے ساتھ مل کر ایک میکنزم کے تحت لوٹا ہے. رپورٹ کا حرف لرزہ خیز انکشاف کر رہا ہے ناقابل یقین حربوں سے کالے دھن کو کیسے سفید کیا دولت ہتھیانے, اب اسے جائز بنانے اور اسے محفوظ کرنے. اب یہ فنکاری انہوں نے کس طرح دکھائی. دوسری طرف دوسرا مقدمہ ہے جہاں ایف آئی اے کو کوئی ثبوت ہاتھ ہی نہیں لگتا. اصغر خان کیس, اس کی ہم نے تفصیلاً بات کی. جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالت سے پہلے میڈیا کو موصول ہوئی. میڈیا نے اپنے تئیں زرداری صاحب کا ٹرائل کیا. اب اس رپورٹ کو ملک کی عدالت دیکھ رہی ہے. بیک وقت سیاستدانوں کے خلاف کھلنے والے کئی مقدمات اور بند ہونے والے چند مقدمات سیاست پر کیا اثرات چھوڑیں گے. منی لانڈرنگ کے اس مقدمے میں صرف سیاستدان ہی دھرے یا جن کا ذکر رپورٹ میں تو ہوا ہے مگر میڈیا پر نہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. جناب وہ ایک سوسائٹی ہے, ایک سیکرٹ سوسائٹی تو نہیں ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اچھا میں نے کہا آپ بھی کسی اس اینکر کی طرح بات کرنے لگے ہیں. نہیں سر, ان کی طرح نہیں, لیکن عجیب سسٹم ہے سر کہ بحریہ ٹاؤن کہتے کہتے ہی کچھ لوگ پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں اہم شخصیات کا اس میں نام آیا ہے. بحریہ ٹاؤن زیادہ اہم شخصیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی آپ کا صدر رہا سر اور ایک پارٹی کو نیشنل پارٹی کو کرتا ہے, پھر بھی آپ اس سے نہیں کتراتے. آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پہ جا کے ڈر جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کبھی پراپرٹی ٹائکون بھی کہتے ہیں ان دیئر ڈیفینس, تو تاکہ آپ تھوڑا سا قریب بھی پہنچ جائیں. اگر آپ اس یہ جو ویسے تو اس میں کافی حقیقت بھی ہوگی. اس رپورٹ کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ جسٹ اٹس دا ٹپ آف دا آئس برگ, یہ بالکل چھوٹا سا ایک اس کا ہے. وہ جو ایکچوئل کوانٹم آف جو کرپشن ہے جو 42 ارب روپے کی انہوں نے پکڑی ہے, یہ جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. بٹ 42 ارب آنے سے پہلے سر یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, ان کا نام کیوں نہیں لے سکتے ہم, یہ ملک ریاض صاحب کا؟ ایسے ہے جیسے ہم اسرائیل کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہوں. ہم نے تو لیا, میں بس کہہ رہا ہوں کہ ایک میڈیا پہ ایک کنسنسس بن گیا کہ جی یہ بڑی اچھی سوسائٹی ہے, ان کی ہاؤسنگ کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں. ساتھ میں کچھ اشتہاروں کی بھی بات کی جاتی ہے. وہ اصل میں جو فرینکلی جو بات میں نے کیا بتانا ہے, لوگوں کے ہوتے ہوں گے بزنس انٹرسٹ ہوتے ہوں گے کہ اشتہارات وغیرہ ان کی کمپنی دیتی ہوگی جس کی وجہ سے کرتے ہیں. آصف زرداری تو اشتہار شاید نہیں دیتے, تو اس لیے کھل کے ان کو ان کو پنچنگ بیگ بنائی رکھتے ہیں. یار ویسے 3 مہینے میں ہماری ایف آئی اے آپ دیکھیں 3 مہینے پہلے یہ جے آئی ٹی یہ بنی تھی, اور 3 مہینے کے اندر اتنا بڑا آپ کو پورا ایک نیکسس, ایک گروپ کس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز اس نے کیا کرپشن کو. میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے, سر. اور یہ ڈسکلیمر ہم سر واضح طور پہ ڈسکلیمر دے دیں کہ جی سب جوڈس معاملات کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہیے. عدالت کس طرح فیصلے کرے گی اس پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, جے آئی ٹی رپورٹ تک. لیکن اگر آپ وہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی آپ رپورٹ اور تقریباً پتہ نہیں کتنے ہزاروں ٹرانزیکشنز اس میں سے, اور وہ ساری کرنے کے بعد
بعد جا کے اور وہ بھی کہیں کہ جی ابھی تو ہم آپ کو صرف ایک جھلک دکھا رہے ہیں, تو یہ تو ایسے میرے خیال میں ایک میریکل ہے. لیکن بہرحال جو حقیقت وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے بارے میں اس طرح کی بہت سی باتیں پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں, ابھی بھی ان کے بارے میں یہ ہے, لیکن اب کی بار وہ کافی مشکل میں مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک گھیراؤ سا ان کے ارد بن گیا ہے, اور اس کی صرف ان کے لیے لیگل امپلیکیشنز نہیں ہوں گی, ان کی جو پارٹی کے لیے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. جس پارٹی کو ان کے انہی وجوہات کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بہت بڑا اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں, لیکن شاید لوگ اس سے کنونس نہیں ہے. اب وہ سمٹ کے ایک کونے پہ جا کے رہ گئی ہے, اس ملک کے ایک صوبے تک رہ گئی ہے, اور وہاں پر بھی اس منی مشین کے ذریعے اور وہ جو پیٹرنیج کا کلچر ہے اس کے ذریعے اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. نہ جانے اس رپورٹ پہ اگر ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں وہ ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پارٹی کا کیا فیوچر ہوگا. چلو سر, اور فیوچر پہ آنے سے پہلے ان کی پارٹی نے جے آئی ٹی رپورٹ کے بارے میں کیا کہا سر؟ ڈفرینٹ وہ کہتے ہیں نا شیڈز آف دا سیم جے آئی ٹی رپورٹ. ایک اور جے آئی ٹی بنی, تشکیل دی گئی, اس میں ایک رپورٹ آئی, پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے اس کے متعلق بیانات دیے, وہ ذرا سن لیتے ہیں. میاں صاحب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں. گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. مطالبہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا. We've studied the JIT quite closely and it looks like the JIT has exposed all 3 generations. JIT ان پہ بنی ہے مزید سچ اگلوانے کے لیے. JIT نے اپنے ایماندارانہ مخلصانہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. اب ذرا ظاہر ہو گیا ہے JIT سے کہ ایک بڑا منصوبہ, ایک بڑا پلان, ایک ڈیزائن تھا جس کے ذریعے پاکستان کو لوٹا گیا. اس کو سر آپ ایک طرف پار کریں, ایماندارانہ, مخلصانہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کہ جی انہوں نے کیا کارروائی دکھائی, اور چیئرمین صاحب کی بھی بات کہ 3 نسلوں پہ آپ نے اس طرح کا سوال اٹھایا. دوسری جانب جب اپنے پہ ہی جے آئی ٹی رپورٹ آئی, اور یہ سر ویسے ٹو گیو دم دیئر ڈیو مسلم لیگ نواز کے لیڈران کہا کرتے تھے, میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ پہ بھی آئے گی. ذرا سن لیتے ہیں اب وہی جماعت کیا فرما رہی ہے. اتنا جعلی جھوٹی رپورٹ میں نے اپنا کبھی بھی نہیں پڑھا ہوں. اتنا ون سائیڈڈ بائس, کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ تو نہیں تھا, انکریمنیشن رپورٹ تھا. میں تو سمپل گزارش کر رہا ہوں, یہ کلف لیلا آج سنی ہے اور یہ ایک سائٹ کی سٹوری ہے. مذہقہ خیز الزامات ہے, تو اس ملک میں یہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا. نہ ہی ہم اس بات کو کوئی اتنا سیریس لے رہے ہیں, اور یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا, لیکن کئی چیزیں اس میں مذاقہ خیز بھی ہے. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے. سر جھوٹ سفید جھوٹ ہے. کل سپریم کورٹ میں انہوں نے جواب اپنا, انہوں نے زرداری گروپ نے یعنی اومنی گروپ نے, بیریئر ٹاؤن نے, سب نے جواب جمع کرانا ہے, سب پتہ چل جائے گا. اب آگے کس طرف کیس جاتا ہے وہ بھی میرا خیال میں کل اس کا تعین ہو جائے گا. جی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. جی سپریم کورٹ کے سامنے آپشنز ہیں, اس کا ٹرائل کے لیے اس کو کرتی ہے, ریمانڈ کرتی ہے, اس کو ایسے ڈسمس بھی کر سکتی ہے, وہ جو کہ نہیں ہونے لگا, اور کیونکہ اس میں کافی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے میرا خیال میں. جاتے سر یہ اومنی گروپ کی رائز ہے, انہوں نے دکھایا کہ اومنی گروپ کی بوروئنگ, اور یہ جو سارا آپ کو اتنا یہ کرو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر اس لیے ڈپ کیا جے آئی ٹی کے رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو چھوٹا سا وقت تھا سر, مختصر سا, تب آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر تھے. ٹھیک, تو یہ چارٹ ہے آپ کے لیے پارٹی دیکھیں جمہوریت کا کتنا زیادہ. اور ابھی آپ جب اصغر خان کیس میں کہہ رہے تھے کہ بزنس مین نے انویسٹ کیا ہے کیونکہ ان کو نقصان پہنچا تھا اس میں ان کی پیپلز پارٹی کو کا راستہ روکنے کے لیے, تو میرا خیال میں آصف زرداری نے وہ لرن کیا کہ جناب بزنس والوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ وہی تجربہ تھا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنک کے ذریعے, اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.